اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ جملہ فعلیہ اسٹڈی کریں گے۔ عربی زبان میں جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو اور جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ کی مثال ہے اللہ خالقن، اللہ خالق ہے، اور جملہ فعلیہ کی مثال بنے گی خلق اللہ، اللہ نے تخلیق کیا۔ اسی طرح محمد صادقن، محمد سچے ہیں، صدق محمد، محمد نے سچ کہا۔ سب سے پہلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ کلمہ تین قسم کا ہوتا ہے، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کے متعلق تو ہم نے سمجھ لیا، آئیں اب فعل کو دیکھتے ہیں۔ فعل کلمے کی وہ قسم ہے جس میں کام کا کرنا زمانے کے ساتھ آتا ہے، یعنی اس میں ٹائم فیکٹر انوالو ہوتا ہے، اینی تھنگ ڈن ان اے اسپیسیفک ٹائم فریم۔ فار ایگزامپل ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ نو، آلریڈی ڈن اور ول ڈو ان فیوچر۔ ہر زبان میں زمانے تین طرح کے ہوتے ہیں، گزرا ہوا وقت، موجودہ وقت اور آنے والا وقت، جیسے انگلش میں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ انگلش اور اردو میں ان زمانوں کے مطابق تین فعل کی اقسام آتی ہیں، جیسے فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ انگلش میں پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اینڈ فیوچر ٹینس۔ جبکہ عربی میں کام اور بھی آسان ہے، اس میں فعل کی صرف دو قسمیں ہوتی ہیں، ماضی اور مضارع، اور ماضی جو ہے اس میں پاسٹ ٹینس آ جاتا ہے، اور مضارع جو ہے اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں آ جاتے ہیں۔ عربی میں فعل کے حوالے سے کچھ باتوں یا ٹرم کو سمجھنا ضروری ہے۔ مثلا پہلی بات، عربی میں تقریباً 99% الفاظ کی بیس جو ہے وہ 3 لیٹرز پہ ہوتی ہے، یعنی الفاظ جو ہیں وہ 3 حروف پر بیس کرتے ہیں۔ ان 3 حروف کو مادہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری اہم بات ہے کہ عربی میں الفاظ کا ایک وزن ہوتا ہے، یعنی ان کی شیپ اور ساؤنڈ۔ حروف کے الفاظ جس کے مطابق کسی حرف کو پڑھا جاتا ہے، جیسے اردو میں ہم الفاظ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر حکیم، کریم، علیم، گرد، زرد، سرد وغیرہ۔ اب یہ مادہ اور وزن کو سمجھانے کے لیے میں عام زندگی میں سے کچھ اگزامپلس دیتی ہوں۔ مثلا جیسے کیک کا بیٹر ہوتا ہے، اب اس کو آپ کپ کیک کی شکل میں ڈالیں گے تو وہ کپ کیک بنے گا۔ اگر بڑے راؤنڈ کیک کے سانچے میں ڈال دیں گے تو بڑا راؤنڈ کیک بن جائے گا۔ اگر اسکوئر ڈالیں گے، ریکٹینگل، کسی بھی شیپ میں ڈالیں گے، کیک ویسا ہی بنے گا۔ یا پھر اس کی مثال ہم گھر میں جو شیشے کے برتن ہوتے ہیں، وہ شیشے کا گلاس بھی ہوتا ہے، پلیٹ بھی ہوتی ہیں، جگ بھی ہوتا ہے۔ اب ان کا مٹیریل یعنی مادہ تو ایک ہی ہے، شیشے کے بنے ہوئے، لیکن ان کی مختلف شیپ ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال مختلف ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح عربی میں بھی حروف کا مادہ مختلف ڈائز میں ڈالنے سے مختلف مفہوم دیتا ہے، کیونکہ عربی میں استعمال ہونے والا ہر وزن جو ہے اس کی کچھ نہ کچھ خاص خصوصیت ہوتی ہے، کچھ معنی ہوتے ہیں، اس کے مطابق پھر اس کا جو مفہوم بنتا ہے۔ عربی میں کسی بھی لفظ کا وزن بتانے کے لیے 3 حروف یعنی فا، عین اور لام کو بنیاد بنا کر الفاظ کی شکل اور آواز واضح کی جاتی ہے۔ پھر اسی وزن پر مادہ کے اصلی حروف ڈال کر الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کاف، تا اور با ایک مادہ ہے جو لکھنے کا مفہوم رکھتا ہے۔ اس مادے کو اگر ہم فعلہ کے وزن پہ ڈالیں گے تو بنے گا کتبہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے لکھا۔ اگر اس کو فاعلون کے وزن پہ ڈالیں گے تو بنے گا کاتبون، یعنی لکھنے والا۔ مفعولون کے وزن پہ ڈالیں گے تو مکتوبون، یعنی اسے لکھا گیا۔ اسی طرح دوسرا مادہ لے لیتے ہیں، نصرہ، اس نے مدد کی، ناصرون، مدد کرنے والا، منصورون، اس کی مدد کی گئی۔ خلقہ، اس نے پیدا کیا، خالقون، پیدا کرنے والا، مخلوقون، جسے پیدا کیا گیا۔ تو اس طرح ڈفرینٹ وزن سے سیم مادے سے مختلف جو معنی ہیں وہ ہم اخذ کرتے ہیں یا بناتے ہیں۔ اسی طرح فا، عین اور لام کے ذریعے فعل کے مختلف گردان اور سیغے بنائے جاتے ہیں۔ کسی بھی زبان میں جتنے ضمائر استعمال ہوتے ہیں اتنے ہی گردان کے سیغے بنتے ہیں۔ مثلا جیسے انگلش میں ہوتا ہے ہی، شی، یو، دے، اور جو سیغہ ہے یہ فعل کے لیے جنس اور عدد کے حوالے سے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ گردان کے سیغے کہلاتے ہیں۔ گردان کا ہر سیغہ ایک مکمل جملہ فعلیہ ہوتا ہے، کیونکہ جملہ فعلیہ جو ہے اس میں فعل پلس فاعل دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور اس میں فاعل جو ہے وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ ہر سیغے میں فعل کے ساتھ ایک پوشیدہ ضمیر فاعل کے طور پر موجود ہوتی ہے۔ فعل پلس فاعل اور اس میں پھر فاعل کی ضمیر ہوتی ہے، یہ ضمیر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے فاعل، اور اسم ظاہر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ اسم میں جو ہم نے ضمائر کیے تھے ان کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ غائب کے ضمائر ہیں ہوا، ہما، ہم، یعنی ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک لڑکی، ہما وہ 2 لڑکیاں، ہننا وہ سب لڑکیاں۔ انتا، تم ایک مرد، انتما تم 2 مرد، انتم تم سب مرد۔ انتی، تم ایک لڑکی، انتما تم 2 لڑکیاں، انتنا تم سب لڑکیاں۔ انا، میں، نحنو ہم۔
اب انہی جو ہمارے سیغے ہیں ضمائر کے، انہی کی بیس پر گردان جو فعل ہے وہ بنتی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا جو سیغہ ہے ہوا، تو اس کو ہم فا عین لام کے ساتھ اس کی گردان بنائیں گے۔ پہلا سیغہ بنے گا فعلا، یعنی اس ایک مرد نے کیا، اس میں ہوا کی ضمیر جو وہ چھپی ہوئی کنسیڈر ہوتی ہے۔ فعلا یہ دوسرا سیغہ ہے، یہ مثنیٰ کے لیے ہما کی ضمیر اس کے اندر چھپی ہوگی، اس کا مطلب ہے ان دو نے کیا، اس کے آخر پر ایک الف نظر آ رہا ہے۔ فعلو ان سب نے کیا، فعلت اس ایک مؤنث نے کیا، فعلتا ان دو مؤنث نے کیا، فعلنا ان سب مؤنث نے کیا۔ فعلتا تو ایک مذکر نے کیا، فعلتما تم دو مذکر نے کیا، فعلتم تم سب مذکر نے کیا۔ فعلتی تم ایک مؤنث نے کیا، فعلتما تم دو مؤنث نے کیا، فعلتنا تم سب مؤنث نے کیا۔ فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ تو یہ ہماری گردان جو ہے اس کے اندر یہ سارے جو ضمائر ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ اب یہ ہماری جو بیسک فعل کی گردان ہم نے اسٹیبلش کی ہے ضمائر کے اکارڈنگلی، اب اسی وزن پہ یعنی اسی گردان کے وزن پہ مادہ ڈالیں گے تو ہماری اس مادے کی گردان بن جائے گی۔ جیسے میرا مادہ ہے کاف تا اور با، تو یہ سب سے پہلے اس کا صیغہ بنے گا کتبا فعلا کے وزن پر، دوسرا بنے گا کتبا الف کے ساتھ، کتبو ان سب نے لکھا، کتبت کتبتا کتبنا کتبتا کتبتما کتبتم کتبتی کتبتما کتبتنا کتبتو کتبنا۔ اب نیکسٹ مادہ دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا ہے نون صاد را، اور یہ جو غائب اور حاضر اور متکلم کا ہے یہ میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں آپ کو۔ غائب کا مطلب یعنی تھرڈ پرسن، جو بندہ یہاں موجود نہیں ہے اس کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے کہ اس نے مدد کی، اس ایک میل پرسن نے مدد کی، تو آپ کہو گے نصرہ۔ ان دو میل نے مدد کی تو آپ کہو گے نصرا۔ ان سب نے مدد کی نصرو۔ اب اگر کسی مؤنث کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے تو نصرت، اس ایک مؤنث نے مدد کی۔ ان دو مؤنث نے مدد کی یعنی کہ دو لڑکیوں نے ہیلپ کی، مدد کی، تو بن جائے گا نصرتا۔ ان سب نے ہیلپ کی نصرنا۔ اب اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ موجود ہے، حاضر کے سیغوں کو میں ایکسپلین کرتی ہوں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ موجود ہے، آپ اس سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ تم یہ کرو یا تم نے یہ کیا، تو اس کے حوالے سے اب یہ سیغے آ جائیں گے ہمارے نیکسٹ والے۔ نصرتا تم ایک میل نے مدد کی، اب میں اس کو سامنے اس کے منہ پہ کہہ رہی ہوں، دو لوگ سامنے کھڑے ہیں انہوں نے ہیلپ کیا ہے تو میں ان دونوں کو بتانا چاہ رہی ہوں، تو میں کہوں گی نصرتما تم دونوں نے مدد کی، نصرتم تم سب نے مدد کی۔ اب یہ مؤنث کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی ہے اس نے مدد کی ہے، میں اس کو سامنے بتانا چاہ رہی ہوں تو میں کہوں گی نصرتی تو نے مدد کی، نصرتما تم دونوں عورتوں نے مدد کی، نصرتنا تم سب عورتوں نے مدد کی۔ اب اگر میں نے مدد کی ہے کسی کی، میں اس کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں عربک میں، تو میں کہوں گی نصرتو میں نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ تو اس طرح ہمارا جو ہے وہ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہوگی۔ نیکسٹ مادہ دیکھ لیتے ہیں، قاف تا اور لام، یہ بھی اسی طرح اس پہ ڈالیں گے تو سیم وہی سیغے بن جائیں گے۔ قتلا قتلا قتلو قتلت قتلتا قتلنا قتلتا قتلتما قتلتم قتلتی قتلتما قتلتنا قتلتو قتلنا۔ عربی میں فعل ماضی کے 3 وزن استعمال ہوتے ہیں، فعلا، فاعلا اور فاعولا۔